بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بیٹا، ماں نے کہا شکست ہوسکار کی ہوگی۔ اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں رہی کہ اسماعیل سلطنت کو تباہ کر رہا ہے۔ محمود کے ماموں نے کہا ہمیں سلطنت کو بچانا ہے، اس کا طریقہ اس کے سوا اور کوئی نہیں کہ فوج کو استعمال کیا جائے۔ اس وقت اسماعیل بلخ نہیں تھا جب اسے اطلاع ملی کہ نشاپور سے فوج محمود کی کمان میں غزنی کی طرف پیش قدمی کر رہی ہے۔ نشاپور غزنی کے شمال اور مغرب میں واقع ہے اور بلخ نشاپور کی نسبت غزنی کے قریب ہے۔ اسماعیل کو اس وقت اطلاع ملی جب محمود کی فوج آدھا راستہ طے کر چکی تھی۔ اسماعیل نے اپنے سالاروں، مشیروں اور وزیروں کو بلا کر کہا کہ اس کے بھائی محمود نے اس کے خلاف بغاوت کر دی ہے اور وہ غزنی پر قبضہ کرنے آ رہا ہے۔ اسے میرے خلاف یہ شکایت ہے کہ میں نے فوج کی تنخواہ بڑھا دی ہے۔ اسماعیل نے سالاروں سے کہا وہ محمود غزنوی کی فوج کو غلاموں کی فوج بنانا چاہتا ہے۔ تمام فوج کو بتا دو کہ محمود کی نیت کیا ہے اور فوج کو تیاری کا حکم دو۔ اسماعیل کے مشیروں نے اس مقصد کے لیے اسماعیل کو فوج کی تنخواہیں بڑھانے کا مشورہ دیا تھا کہ فوج دشمن کے خلاف لڑنے کی بجائے سلطان اسماعیل کے مخالفین کو کچلنے کے کام آئے۔ وزیر اور دیگر مفاد پرست امراء اور حاکموں نے فوج کو مزید مراعات دلا کر پروپیگنڈا کرایا کہ محمود فوج کو اپنی کمان میں لے کر ہندوستان پر حملہ کرنا چاہتا ہے اور اس حملے کا مقصد صرف یہ ہوگا کہ وہ ہندوستان کے خزانوں اور زر و جواہرات سے اپنا خزانہ بھر لے گا۔ اسماعیل کی فوج غزنی سے کچھ دور اس مقام تک پہنچ گئی جہاں محمود غزنوی کی فوج نے آخری پڑاؤ کر رکھا تھا۔ اسماعیل نے اس کے قریب اپنی فوج کو خیمہ زن کر دیا۔ محمود کی دشواری یہ تھی کہ اس کے پاس فوج بہت کم تھی۔ ایک تو یہ کمی اس کی کمزوری تھی، دوسرے اس کی نیت یہ تھی کہ آپس میں خون خرابے سے گریز کیا جائے۔ اس نے آخری کوشش کے طور پر اپنا ایلچی اس پیغام کے ساتھ اسماعیل کے پاس بھیجا کہ لڑائی کی بجائے صلح سمجھوتے کے لیے دونوں کی ملاقات ہونی چاہیے، خانہ جنگی سے فائدہ دشمن کو پہنچے گا۔ محمود نے پیغام میں یہ بھی لکھا کہ ہندوستان کی فوج نے ہماری آپس کی لڑائی کے دوران حملہ کر دیا تو وہ سلطنت ہی نہیں رہے گی جس کی خاطر ہم دو بھائی آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے ہیں۔ میں اسے نہیں ملوں گا۔ اسماعیل نے محمود کی ایلچی سے کہا وہ باغی ہے، میں اسے گرفتار کر کے ایسی عبرتناک سزا دوں گا کہ میری سلطنت میں کسی کو بغاوت کی جرت نہیں ہوگی۔ انہوں نے نیک نیتی سے ملاقات کا اظہار کیا ہے۔ ایلچی نے کہا اور مجھے اختیار دیا ہے کہ میں آپ کو ملاقات کے لیے آمادہ کروں۔ میں قاصد نہیں ایلچی ہوں۔ ہم نے پہلے خانہ جنگی میں کیا حاصل کیا ہے اب دیکھ لیں۔ خانہ جنگی ہماری روایت بن گئی ہے۔ آج ایک باپ کے دو بیٹے ایک دوسرے کے خلاف تلواریں تانے کھڑے ہیں۔ میں محمود کی نیت کو اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ اسماعیل نے کہا وہ صلح اور سمجھوتے کی بات صرف اس لیے کر رہا ہے کہ اس کے پاس فوج بہت تھوڑی ہے اور اسے اپنی شکست اور اپنی موت نظر آ رہی ہے۔ میں اس کی فوج کو کچل ڈالوں گا اور محمود میرا قیدی ہوگا۔ جاؤ اسے کہہ دو کہ میری اور تمہاری فوجوں کی ملاقات ہوگی۔ ایلچی جب واپس جانے کے لیے گھوڑے پر سوار ہوا تو اس نے کہا ہوس اور غرور نے بڑے بڑے جابر بادشاہوں سے ہتھیار ڈلوائے ہیں، اور اس نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ محمود غزنوی نے اپنے باپ کی طرح 2 رکعت نفل پڑھے اور خدا کے حضور گڑ گڑایا خدا بزرگ برتر، اگر میرا فیصلہ غلط ہے تو مجھے ابھی اس دنیا سے اٹھا لے۔ اگر تیرے حضور نیت پرکھی جاتی ہے تو میری نیت دیکھ۔ مجھے دنیا کے جاہ و جلال کی خواہش نہیں، میرے دل میں سلطانی کی ہوس نہیں۔ میں تیرے نام کو ہندوستان کے بت خانے تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ وہاں اسلام کی شمع جو محمد بن قاسم نے جلائی تھی وہ بجھ رہی ہے۔ میں اس شمع کو اپنے لہو سے روشن کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائی میرے راستے کی چٹانیں بن گئے ہیں، مجھے ہمت عطا فرما کہ ان چٹانوں کو روند کر اپنی منزل کی طرف نکل جاؤں۔ اس نے سالاروں، کمانداروں اور عہدیداروں کو بلا کر کہا آج 2 بھائی دشمن بن کر ایک دوسرے کے سامنے آئے ہیں، تو ایک سپاہی کے ذہن میں ڈال دو کہ تم اپنے بھائیوں کے خلاف نہیں، قوم کے غداروں کے خلاف لڑنے آئے ہو۔ تمہارے چچا، تایا، ماموں یا ان کے بیٹے اس فوج میں ہوں گے جس کے خلاف تم لڑو گے۔ انہیں بتاؤ کہ بدر کے میدان میں خون کے رشتے ایک دوسرے کے خلاف لڑے تھے اور یہ لڑائی ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑی تھی۔ آپ حق پر تھے، اس لیے 313 نے 1000 کو شکست دی تھی۔ تم بھی حق پر ہو۔ ہمیں وہی مذہب کفرستان تک پھیلانا ہے جس کی خاطر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خون کے رشتوں کی پہلی جنگ لڑی تھی۔
ہماری تعداد بہت تھوڑی ہے، سپاہیوں کو یقین دلاؤ کہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اس کے بعد محمود غزنوی نے سالاروں وغیرہ کو جنگی ہدایات دی۔ تعداد کی کمی اسے بہت پریشان کر رہی تھی۔ اسے اب دھوکے اور چالوں کی جنگ لڑنی تھی۔ اس نے ایک چٹان پر کھڑے ہو کر اپنے بھائی کی خیمہ گاہ کی طرف دیکھا۔ اس نے اپنے دل پر بوجھ سا محسوس کیا۔ اسماعیل کی فوج ایک لشکر تھا اور اس لشکر کے آگے ہاتھی تھے۔ مورخوں نے ہاتھیوں کی تعداد 200 اور 300 کے درمیان لکھی ہے۔ ہاتھیوں کی پیشانیوں اور سونڈوں پر لوہے کے خول چڑھے ہوئے تھے۔ یہ وہ ہاتھی تھے جو راجہ جے پال کے 2 حملوں میں اس کی فوج سے چھینے گئے تھے۔ سلطان سبکتگین نے یہ ہاتھی غزنی بھیج دیے تھے۔ یہ جنگی ہاتھی تھے۔ راجہ جے پال جب اسماعیل کی فوج سے کئی گنا زیادہ لشکر لے کر حملہ کرنے آیا تھا تو اس کے ساتھ سینکڑوں ہاتھی تھے۔ محمود غزنوی نہ اس لشکر سے گھبرایا تھا نہ ہاتھیوں سے۔ اسے اس احساس نے دلیری دی تھی کہ یہ لشکر اس کے مذہب اور اس کی قوم کا دشمن ہے۔ اب اسماعیل کے لشکر کو دیکھ کر اسے جہاں یہ دکھ ہوا کہ یہ اس کی اپنی فوج ہے جو اس کے خلاف لڑنے آئی ہے، وہاں اسے یہ خطرہ بھی نظر آیا کہ یہ مسلمان جنگجوؤں کی فوج ہے جو لڑنا اور مرنا جانتی ہے اور جو اس کی چالوں سے واقف ہے۔ اسے معلوم تھا کہ یہ فوج صرف اس لیے اس کے خلاف لڑنے آ گئی ہے کہ اس کی تنخواہیں بڑھا دی گئی ہیں۔ اس سے اسے یہ اطمینان ہوا کہ یہ فوج قومی جذبے کی بجائے تنخواہ کے زور پر لڑنے آئی ہے، اس لیے اسے شکست دی جا سکے گی۔ مگر محمود کا یہ مسئلہ جوں کا توں موجود تھا کہ اس کی فوج کی تعداد کم تھی۔ اس نے اپنی قلیل فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ زیادہ تعداد کا حصہ اپنی کمان میں محفوظ رکھا، 2 حصوں کو پہلوؤں میں پھیلا دیا اور چوتھے حصے کو دشمن کے سامنے رکھا۔ اس نے محسوس کر لیا کہ اسے چھاپا مار جنگ لڑنی پڑے گی، کیونکہ جم کر لڑنے کے لیے نفری بہت تھوڑی تھی۔ اس نے اپنے سالاروں سے کہا کہ وہ ذرا سی دیر کے تصادم کے بعد ادھر ادھر ہونے کی کوشش کریں اور اسماعیل کی فوج کو پھیل جانے پر مجبور کر دیں۔ اس علاقے میں چٹانیں بھی تھیں۔ محمود نے ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے سالاروں اور کمانداروں کو یہ چال بتائی کہ وہ دشمن کو اس طرح بکھیریں کہ اس کے جیش اور دستے چٹانوں کے درمیان بھی چلے جائیں اور ان کے درمیان چٹانیں آ جائیں۔ اس نے جنگ کو طول دینے کی ہدایت بھی دی۔ شب خون مارنے کے لیے حالات سازگار نہیں تھے، کیونکہ دونوں طرف کی فوجیں دراصل ایک ہی فوج تھی۔ شب خون مارنے کی مہارت رکھتی تھی اور اسے شب خون سے بچاؤ کے طریقے بھی آتے تھے۔ مثلا رات کو دونوں طرف کی خیمگاہوں کے اندر بھی اور باہر دور دور تک بڑی مشعلیں جلا کر جگہ جگہ رکھ دی گئی تھیں۔ اس کے علاوہ تیر انداز گھوڑ سوار خیمگاہوں کے ارد گرد گھوم پھر رہے تھے۔ محمود غزنوی خیمے سے نکلنے لگا تو اس کی ماں آ گئی۔ محمود دوڑ کر اس کے قدموں میں گر پڑا اور زاروں کی طرح رویا۔ ماں نے اسے اٹھا کر گلے لگا لیا۔ میری عظیم ماں، محمود نے رندھائی ہوئی آواز میں کہا، میرے باپ کی روح مجھ پر لعنت تو نہیں بھیجے گی؟ یہ پہلی لڑائی ہے جو میں ان کے بغیر لڑ رہا ہوں، اور وہ بھی اپنے بھائی کے خلاف۔ مجھے بخش دو ماں، میں اب بھی تلوار نیام میں ڈال لوں گا، میں نہیں لڑنا چاہتا۔ آنے والی نسلیں کہیں گی کہ سبکتگین کے بیٹے سلطانی کے تخت پر لڑ مرے تھے۔ اب کچھ بھی نہ سوچو، ماں نے کہا، خون میلے ہو جائیں تو آنکھوں میں بھی میل آ جاتی ہے۔ تمہارے بھائی کے خون میں لالچ اور ہوس کی میل آ گئی ہے۔ اب کچھ نہ سوچو، ذہن سے وہم اور وسوسے نکال دو۔ اب اس فیصلے پر قائم رہو جو ہم کر چکے ہیں۔ میں ساری رات خدا کے حضور سجدے کرتی رہی ہوں۔ جا میرے بیٹے، میں تمہیں خدا کے سپرد کرتی ہوں، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ وقائع نگاروں کی تحریروں کے مطابق حملے میں پہل اسماعیل نے کی۔ اس نے تعداد کی افراد کے بل بوتے پر یلغار کے انداز سے آمنے سامنے کا حملہ کیا۔ محمود غزنوی کی ہدایت کے مطابق تیر اندازوں نے ہاتھیوں پر تیر برسائے اور ان پر برچیاں بھی پھینکی۔ دشمن کو ہاتھیوں پر بہت بھروسہ تھا، لیکن اس کے سالاروں کو اندازہ نہیں تھا کہ ہاتھی اپنی دہشت، طاقت اور جسامت کے باوجود کچھ کمزوریوں کا حامل ہے۔ محمود نے اسی لیے ہاتھیوں کو زخمی کرنے کو کہا۔ ان میں سے جو ہاتھی زخمی ہوئے وہ اپنی فوج کے لیے مصیبت بن گئے۔ ان کی چنگاڑ سے گھوڑے بھی بدکنے لگے۔ محمود غزنوی بلندی سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے سپاہیوں نے بیشتر ہاتھیوں کو بیکار کر دیا تھا، مگر یہ کافی نہیں تھا۔ اسماعیل کی حملہ آور دستوں نے ہاتھیوں کے نقصان کی پرواہ نہ کی۔ ان کی یلغار بڑی تیز تھی۔ محمود کی ہدایت کے مطابق اس کے دستے جم کر لڑنے کی بجائے ادھر ادھر ہونے لگے، مگر دشمن کا دباؤ اتنا زیادہ تھا کہ محمود کی چال کامیاب ہوتی نظر نہیں آتی تھی۔ وہ اپنے سپاہیوں کو پستا ہوا دیکھ رہا تھا۔
ایک فرانسیسی مورخ ڈی ہیبلوڈ لکھتا ہے کہ محمود غزنوی کو اپنی شکست یقینی نظر آ رہی تھی۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ اسے پسپائی بچا سکتی ہے یا کوئی معجزہ۔ اسماعیل نے حکم دے دیا کہ محمود کو زندہ پکڑو۔ دونوں طرف تکبیر کے نعرے گرج رہے تھے اور دونوں طرف ایک ہی جیسے پرچم پھڑپڑا رہے تھے۔ محمود کے دستوں کے نعرے دبتے جا رہے تھے۔ ان کی یہ چال کہ وہ ادھر ادھر ہو کر دشمن کو بکھیر دیں گے ناکام ہو گئی تھی۔ اب جم کر لڑ رہے تھے۔ مورخوں کے مطابق یہ مارکا بہت ہی خونریز تھا۔ دونوں فوجیں قہر اور غضب سے لڑ رہی تھیں، مگر محمود غزنوی کے دستوں کا بہت جلدی ختم ہو جانا یقینی تھا۔ اپنے ان دستوں کو بچانے کے لیے محمود نے دشمن کے دونوں پہلوؤں پر حملے کرا دیے، لیکن اس انداز سے کہ دستے حملہ کر کے دائیں اور بائیں کو نکلنے کی کوشش کریں۔ یہ چال اس لحاظ سے کامیاب رہی کہ اسماعیل کی فوج پہلوؤں کی طرف پھیلنے لگی۔ محمود کے دستوں نے یہی طریقہ اختیار کر لیا کہ وہ گھوم پھر کر حملہ کرتے اور پہلوؤں کی طرف نکل جاتے۔ محمود نے اپنے ان دستوں کے لیے جو آمنے سامنے کے تصادم میں الجھ گئے تھے یہ حکم دیا کہ وہ پیچھے ہٹنے کی کوشش کریں۔ اس کوشش میں ان کا مزید نقصان ہوا، لیکن جو عسکری نکل سکے وہ نکل آئے۔ سورج غروب ہونے میں تھوڑی ہی دیر باقی تھی۔ محمود غزنوی نے پہلے تو سوچا تھا کہ وہ جنگ کو طول دے گا، لیکن اس نے دیکھا کہ اسماعیل کی فوج اس کی مرضی کے مطابق بکھر رہی ہے، تو اس نے شام سے پہلے مارکے کا فیصلہ کر دینے کا تہیہ کر لیا۔ اسے دشمن فوج کے قلب میں اسماعیل کا پرچم دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے تیر اندازوں کو میدان جنگ کے ارد گرد کی چٹانوں پر بھیج دیا اور اپنے محفوظہ کو حملے کی تیاری کا حکم دیا۔ جنگی امور کو سمجھنے والوں کی نظر میں یہ خودکش اقدام تھا۔ محمود غزنوی نے اپنی جان اور فوج کا باقی حصہ داؤ پر لگا دیا۔ یہ تازہ دم محفوظہ تھا۔ محمود نے دشمن کے قلب پر برق رفتار حملے کا حکم دیا اور اس حملے کی قیادت خود کی۔ ان دستوں میں زیادہ تر سوار تھے۔ محمود نے اپنے تیر انداز دستوں کو یہ ہدایت دی تھی کہ دشمن اگر بکھر کر چٹانوں کے قریب جائیں تو وہ تیر برسائیں۔ محمود غزنوی کے اس حملے کی ترتیب تیر جیسی ہی تھی۔ اسماعیل کے قلب کے دستے دن بھر کی لڑائی کے تھکے ہوئے تھے۔ محمود کا محفوظہ تازہ دم تھا۔ محمود کے کہنے پر محفوظہ یہ نعرہ لگاتا جا رہا تھا: بت پرستوں کے دوستوں کو کچل دو۔